بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دعا ہے اس رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو طارق عزیز کا سلام پہنچے۔ یہ وہ خوبصورت جملے تھے جو ہم بچپن میں پاکستان ٹیلی ویژن پر سنا کرتے تھے۔ یہ خوبصورت جملے کہنے والی ذات طارق عزیز کی تھی۔ یہ ایک مشہور پروگرام نیلام گھر اس کو ہوسٹ کیا کرتے تھے، اور یہ پروگرام ایک معلوماتی پروگرام تھا جس کے اندر ایک ابھرتی اور نوجوان نسل کے لیے بے پناہ علم کا خزانہ تھا اور ایک کمال کی موٹیویشن تھی۔ ہم جب اس پروگرام کے اندر مختلف سوالات اور ان کے جوابات سنتے تھے تو ہمارے اندر بھی ایک خواہش اور جذبہ پیدا ہوتا تھا کہ کاش ہمارے پاس بھی اتنا علم ہو اور ہم بھی ان سوالوں کے جواب دے سکیں، ہماری پہچان بھی یہ علم بنے۔ تو یوں یہ پروگرام اس وقت ابھرتی اور نوجوان نسل کے لیے ایک کمال کی موٹیویشن تھی۔ یہ شخص جس کو طارق عزیز کہتے ہیں، یہ 1936 میں پاکستان کے شہر ساہیوال میں پیدا ہوئے۔ یہ بڑے ہوئے اور کسی کام کی تلاش میں لاہور منتقل ہو گئے۔ اپنی اس کیریئر کے اندر انہوں نے بے پناہ تکلیفوں کا سامنا کیا، بے پناہ ناکامیوں کا سامنا کیا۔ انہوں نے اپنی ایک کتاب لکھی، فٹ پاتھ سے پارلیمنٹ تک۔ یہ اکثر کہا کرتے تھے کہ میں وہ شخص ہوں، جب میں لاہور آیا تو میرے پاس رہنے کے لیے ٹھکانہ نہیں تھا۔ میں اکثر رات کو فٹ پاتھ پہ سویا کرتا تھا اور میں دن کو اپنے مختلف دوستوں کے پاس جا کے ان سے چائے اور ان سے کھانا کھاتا اور ان کے ساتھ اپنا ٹائم سپینڈ کرتا، کیونکہ میرے پاس جیب میں کھانا کھانے کے پیسے بھی نہیں ہوتے تھے۔ لیکن پھر ایک وقت آیا کہ جب اسی لاہور شہر نے مجھے پارلیمنٹ کا ممبر بنا دیا۔ یہ ایک عظیم انسان تھا، مٹا ہوا، بردبار، تحمل والا، دوسروں کی عزت اور رسپیکٹ کرنے والا۔ ان سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ طارق عزیز صاحب، آپ نے جو الیکشن لڑا اس میں آپ کا مد مقابل کون تھا؟ تو طارق عزیز صاحب نے کہا کہ میں نے اپنے الیکشن میں سب سے پہلے جس کو ہرایا تھا اس شخص کا نام تھا عمران خان۔ جی ہاں، یہ عمران خان صاحب کا پہلا الیکشن تھا جس میں طارق عزیز نے ان کو پاکستان مسلم لیگ نواز کے ٹکٹ سے شکست دی تھی، اور یوں یہ ممبر پارلیمنٹ بنے تھے۔ لیکن اس انسان کی گریٹنس کا اندازہ اس بات سے لگائیے گا کہ اپنے سیاسی حریف جس کو اس نے الیکشن کے اندر ہرایا تھا، جب بعد میں اس سے کسی نے سوال کیا کہ طارق عزیز صاحب، کیا آپ کو اس وقت بھی پاکستان میں کسی سے امید ہے کہ وہ اس پاکستان کو ایمانداری کے ساتھ چلانے کی اہلیت رکھتا ہے؟ تو اس گریٹ انسان نے اپنے اسی حریف کا نام لیا۔ اس نے کہا اگر مجھے کچھ امید ہے تو وہ اسی شخص کے ساتھ ہے۔ یہ اپنی زندگی میں اس نے جب کسی سے ایک جملہ بھی سیکھا تو اس شخص نے اس کو اپنا استاد مانا۔ اس نے اپنی ساری کی ساری کامیابیوں کو کبھی اپنی ذاتی کامیابی قرار نہیں دیا، بلکہ یہ ہمیشہ اپنی ساری کی ساری کامیابیوں کو اللہ رب العزت کی عطا قرار دیتا تھا۔ یہ شخص جو آج اس جہان فانی میں نہیں رہا، یہ شخص جس کی اپنی کوئی اولاد نہیں ہے، یہ شخص
جس نے اپنی ساری کی ساری وراثت، جس نے اپنا سارے کا سارا ترکہ پاکستان کے نام پہ وصیت کر دیا، اور یہ کہتے ہوئے اپنی زبان سے یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوا کہ اللہ نے مجھے میری اولاد سے نہیں نوازا، اللہ نے مجھے کوئی اولاد عطا نہیں کی، میں جو کچھ ہوں میں پاکستان کا ہوں، اور میرے دنیا سے جانے کے بعد میری ساری کی ساری پراپرٹی کو حکومت پاکستان کے سپرد کر دیا جائے۔ میں ایک دفعہ ایک ٹی وی پروگرام کے اندر دیکھ رہا تھا جس کے اندر اس شخص کو بطور مہمان بلایا گیا، اور جب یہ شخص آیا تو اس کے بعد اس حال میں موجود لوگوں نے جس طرح استقبال کیا، وہ استقبال دیکھ کے اندازہ ہوتا تھا کہ یہ شخص واقعی ایک بہت بڑا شخص ہے۔ یہ شخص جب تک کھڑا رہا حال میں موجود لوگ اس وقت تک کھڑے رہے، یہ شخص جب تک کھڑا رہا تب تک تالیوں کی گونج سنائی دیتی رہی، یہ شخص جب تک کھڑا رہا تب تک لوگوں کے چہروں سے محبت کے آثار نمایاں تھے۔ یہ بہت عظیم شخص تھا، اس نے اپنے حصے کا کردار ادا کیا، اس نے کبھی پاکستان کے کلچر اور تہذیب پہ کبھی کمپرومائز نہیں کیا، اس نے ہمیشہ پاکستانیت کو پروموٹ کیا، اس نے ہمیشہ اپنی قوم کا درد محسوس کیا۔ جتنی باتیں کی جائیں اتنی کم ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ یہ ایک عظیم انسان تھا۔ یہ اپنے اس دنیا سے جانے کے بعد ہمیں ایک پیغام چھوڑ کے گیا کہ دیکھو، اگر تم اپنی ذات کے ساتھ، اپنے مذہب کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ مخلص رہو گے، اخلاص سے کام کرو گے، تو یقین جانو دنیا تمہیں کبھی نہیں بھولے گی۔ میرے یہ چند الفاظ جو بہت چھوٹے اور بہت تھوڑے الفاظ ہیں، اس شخص کے نام، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صرف اس کی تعریفیں کرنے والا نہ بنائے، صرف اس کی ذات کی کہانیاں سنانے والا نہ بنائے، بلکہ ہمیں بھی وہ اپنے ملک سے سچی محبت والی زندگی عطا کرے جو زندگی یہ شخص دنیا سے گزار کے گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور ہمیں ایسے ہی اپنی قوم کے بڑے لوگوں کی، سچی اور مخلص لوگوں کی نہ صرف قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بلکہ ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ انشاءاللہ ہمارا اور آپ کا ساتھ رہے گا، آپ کی سوچ سے لے کے آپ کی منزل تک۔